تھوڑا سا ٹف کویشچن بھی پوچھ لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آپ ہی کو میئر سلیکٹ کیا, آخر کیوں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عمران خان نے ایک فضا میں بات پھیلائی تھی, اور وہ بات تھی کہ موروثی سیاست کی طرف نہیں جانا. پھر لوگ سارے لگ گئے کہ نہیں نہیں موروثی سیاست نہیں کریں گے ہم اور نہ دیں گے ایسے. تو آپ کو میئر کا ٹکٹ مل جانا, آپ کا میئر سلیکٹ ہو جانا, ہم لوگ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ مولانا کی فیملی سے اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ مل گیا, آپ میئر بن گئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے موروثیت کی بات کی تو میں ایک شارٹ سی ایک بات کر لوں گا, اس کے بعد پھر آپ کی کویشچن پہ آ جاؤں گا. ہم کیوں اتنے تنگ نظر ہو جاتے کہ صرف سیاسی آدمی کے گھرانے کے بندے کوئی موروثیت کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لے, وہ موروثیت نہیں ہے. جج اپنے بیٹے کو جج بنا دے, وکیل بنا لے, وہ موروثیت نہیں ہے. آرمی کے افسران اپنی بیٹے کو کمیشن میں لے آئے اور اسی پورٹ فولیو پر چلتے جائے, وہ موروثیت نہیں ہے. انجینئرز آ جائے, پروفیسرز آ جائے, تو سب اگر اپنے اپنے محکمے میں اپنے اپنے یعنی جو ایکسپرٹیز ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بھی اسی کے پلیٹ فارم پر اسی کے نقش قدم پر چلے, وہ موروثیت نہیں. موروثیت صرف آ جاتی ہے سیاست میں اور جمعیت علماء اسلام کی طرف. کیا جے یو آئی ایف سے کوئی اور بندہ اس اہل تھا کہ وہ یہاں کا میئر بن سکے؟ یہ کونسل کی بات ہوتی ہے, اپلیکیشنز لوگ دیتے ہیں پشاور کی سطح پر, اور پھر ان کا ایک کریکٹر بھی دیکھتے ہیں, ان کی پریکٹیکل ورکس بھی دیتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزوں ہیکٹک اس سے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. میں صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا کہ میں آگے اور الیکشن کے لیے آپ پرویز خٹک کا بھی دیکھ لینا, ان سے بھی دیکھ لے, اسی طرح پھر شاہ رام ترکئی کا دیکھ لے, پھر اسد کیسر کا دیکھ لے. موروثیت پی ٹی آئی میں نہیں ہے کیا؟ اچھا, اگر پی ٹی آئی میں موروثیت ہے, میں آپ سے زبیر علی ایز اے پرسن سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا زبیر علی موروثیت کو سپورٹ کرے گا؟ کیا زبیر علی چاہے گا اس کا بیٹا بھی آئندہ آنے والے الیکشن میں لڑے گا؟ زبیر علی میرٹ پہ دیکھا کیونکہ جماعت میں سب سے قابل شخص جو ہے وہ آئے. جماعت فیصلہ کرتی ہے اور عوام اور علاقے کی ترقی کو مد نظر رکھ کر کرتی ہے, بندے کی فہم, سوچ اور بصیرت کے مطابق کرتی ہے. صرف یہ نہیں کہ ایک بندے کو آگے لائے اور اس پر الیکشن کر لے. اس کی ویژن, اس کی سوچ, اس کی قومیت کے حوالے سے ایک اجتماعی امور میں اپنا کردار ادا کرنا, اور تمام لوگ اور مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا, یہ استعداد ہونی چاہیے. اور اسی پر تمام جماعتیں فیصلہ کرتی ہے اور اپنے لیے ایک کینڈیڈیٹ کو منتخب کر کے لوگوں کے سامنے لاتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں زبیر صاحب کہ ایک عام تاثر اور ایک تجزیہ کار یہ بھی تجزیہ کریں ساری سچویشن کا کہ چونکہ افغانستان میں ایک طالبان کی حکومت آئی ہے جس کا ایک ریلیجس مائنڈ سیٹس ہے, تو جب بھی وہاں پہ حکومت آتی ہے تو جو خصوصاً پشاور یا کے پی کے علاقے ہیں ان میں فرق پڑتا ہے, تو وہ جو ریلیجس ووٹ ہے وہ بڑا ٹریگر ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس میں تو مجھے حکمران جماعت کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہیں, اس میں مجھے این پی والوں نے بھی دیے ہیں, اور اس میں تمام ان لوگوں نے دی ہے جنہوں نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا, کیونکہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ پشاور میں کچھ ایسے مطلب بندہ آگے آ جائے تاکہ یہاں پہ حقیقی معنوں میں کچھ کام ہو جائے. آپ جب اس تناظر میں مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تو آپ ہمارے پشاور کا پچھلے 8 سال کا تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ پچھلے 8 سال میں یہاں پہ کیا ہوا ہے, پشاور کے لیے کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, پشاور کے لوگوں کو کیا سہولیات دیے گئے ہیں. ایک بی آر ٹی بنا کے ہمارے صوبے کو 18,000 ارب قرضے تک لے گیا, اس کا کون پوچھے گا؟ تو اس کے لیے تمام ہیلتھ کارڈ تو یہ اچھا انیشیٹو ہے. ڈو یو سپورٹ ہیلتھ کارڈ انیشیٹو آف پی ٹی آئی؟ دیکھیں, ہم نے قوم کو اس طرف لانا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے. کچکول اور یہ خیرات وغیرہ سے ہم نے قوم کو نکالنا ہے, اور یہ جب بہت زیادہ تنگ نظری والی بات ہے. ان کو چاہیے تھا, میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر کے دکھائیں گے, ایسے می سیکٹر کو جب تک ہم پروموٹ نہیں کریں گے, نہ ہماری بے روزگاری ختم ہوگی اور نہ ہمارے گھرانے مضبوط ہوں گے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہم جتنے بھی منصوبے ہیں, اگر اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ایک بی آر ٹی بنائیں اور باقی چیزیں ادھوری چھوڑ دی ہیں, کام پورا نہیں کر سکے, لیکن جو منصوبہ ان کا پائے تکمیل تک پہنچا ہے, اگر ہیلتھ کارڈ کی بات کی جائے, لوگ اس کو بڑا سراہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو آپ
نہیں سمجھتے کہ اگر اسے نہ اپریشیٹ کیا جائے تو یہ نہیں بالکل اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو سہولت مل جائے. حکومت کا قوم کا پیسہ ہے، کسی جماعت کا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے پی ٹی اے والے، پی ٹی اے نہیں، یہ قوم کا امانت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کا ہیلتھ کارڈ اسکیم جو ہے یہ سب سے بیسٹ اسکیم ہے اور ابھی پشاور کے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے؟ بحیثیت ایک ادنیٰ کارکن میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام نہیں ہے. ہمارے ہاسپٹل کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو، غریبوں کو سہولت دینی چاہیے تھی علاج کی مد میں. پہلے ایل آر ایچ میں 5 روپے پہ علاج ہوتا تھا، ابھی انہوں نے مخصوص پک اینڈ چوز کر کے ایک ایک بندے کو 2 2.5 لاکھ روپے تک کا وہ اوبلائج کرنے کے لیے دے دیا. انہوں نے ایل آر ایچ کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا، شیرپور ہاسپٹل کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا، ایچ ایم سی ہاسپٹل کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا. پہلے غریب بندہ چلا جاتا، 5 روپے کی پرچی بناتا، وہ مکمل علاج کر کے میڈیکیشن سب کچھ کر کے ایک ہاسپٹل سے نکل آتا. تو ابھی اگر ایک بندہ 2.5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کارڈ لیتا ہے سروس، تو آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جا کر، یعنی یہ بھی آپ سے پرائیویٹ فیسز لیتا ہے. تو پہلے 5 روپے پر ہوتا تھا علاج، ابھی 1500 3000 روپے پر ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کا تو پیمنٹ زیادہ لگ گیا نا. مطلب براڈر اسپیکٹ میں دیکھ لے، ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص کر ہیلتھ میں، اس میں فری آف کاسٹ علاج دیتے تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا غریب گھرانوں تک، اور اس سے زیادہ لوگوں کو استفادہ ہوتا علاج کی مد میں. اور ایک تو یہ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیکیشن ہے تو اس میں زیادہ تر پرائیویٹ لوگ بھی، یعنی ان کی بھی خواہش ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی والے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے کہ یار ہم کسی نہ کسی طریقے سے ون آن دی ادر ہینڈ یعنی اپنی کنٹریبیوشن کر لے. میری بات ٹھیک میں سمجھ گیا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ میئر جو ہے، میئر کا تعلق ہوتا ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر سطح تک جاتا ہے، وہ ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ، ہر کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تمام ممکن تب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے لیے اسیسیبل ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے لوگ میئر بن جاتے ہیں یا بڑی سیٹوں پہ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نہ حلقے میں آتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے اسیسیبل ہوتے ہیں. لوگوں کو مشکلات وہیں پہ رہتی ہیں. آپ اس فیکٹر کو حل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ لوگ آپ سے رابطے میں رہیں، آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں، لوگوں کے مسائل آپ ڈائریکٹلی سنیں. سیلیبریٹی تو نہیں بن جائیں گے. حضرت اگر عوام نے اتنا سپورٹ کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے، ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو کچھ تک ہی کیا ہے نا. اگر ہم اسی طرح ایک کارنر میں ہو جاتے ان کی طرح، تو پھر آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑتے. ہم عہدوں پہ رہے نہ رہے، عوام کی خدمت ہماری اولیت ہے. لوگوں کی خدمت کرنا، اس مٹی کی خدمت کرنا، اس شہر کی خدمت کرنا، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ ہمارے خون میں ہے. اور ہم عوام اور ہم ایک ہی ہے، ایک ہی مطلب پہیے کے 2 پہیے ہے، گاڑی کے 2 پہیے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عوامی جو ٹرسٹ ہے، عوامی جو محبت ہے، اور عوام نے جو ویلکم کیا، کوشش کریں گے کہ اس کو جنرل الیکشن میں اس سے مزید اس کو استحکام دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صوبے میں بھرپور حکومت کرے. زبیر صاحب، آپ نے جنرل الیکشن کی بات کی، ہمیں معلوم بھی آپ کی طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے جلدی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. جنرل الیکشن اب آگے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بلدیاتی کا دوسرا فیز آ رہا ہے کے پی میں. ایک تو وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی جماعت کی کیا ورکنگ ہے؟ کیونکہ خان صاحب جو آپ کے موسٹ رائیول گروپ ہے، ابھی حکومت میں بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اب ٹکٹوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ کو پتہ پوری رپورٹ سے نکل آئی کہ ٹکٹوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ٹکٹوں کا معاملہ اب میں خود دیکھوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹکٹوں کی اگر درست تقسیم ہو تو جے یو ایف کو ایک ٹف جو ہے کمپٹیشن مل سکتا ہے؟ ابھی اگر ایک چیز 100 سے 1000 پر لے گئے تو یہ کس منہ سے جائیں گے کہ ہم اس کو 1000 سے 1500 پر لے جائیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی ووٹ دے گا؟ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگوں نے حقیقت پسند لوگوں کو اور قومی امور میں اجتماعی سوچ رکھنے والوں کو اب یہ سپورٹ بھی کریں گے، اور ان لوگوں کو کریں گے جو اسی شہر کے، اسی ملک کے لوگ ہیں. کسی امپورٹر کو، کسی پیراشوٹرز کو عوام نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا، اور اس کی پریسیڈنٹ مثال ابھی ریسنٹ بلدیاتی الیکشن سے آپ کے بالکل آیا اور سامنے ہے. اچھا، مجھے پلان دے دیں، آپ نے کیا پلان سوچ کے کوئی آئے ہوں گے آپ کہ میں میئر بننے جا رہا ہوں؟ اب میئر بن چکے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے آپ پہ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پلان کیا ہے آپ کے پاس کہ یار ویژن یہ ہے میرا کہ میں نے یہ کام سب سے پہلے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پلان عوام کو یہ کچھ کر کے جاؤں گا میں؟ دیکھیں، جہاں پہ میونسپل سروسز بیسک ضروریات کا ایک ذریعہ ہے، تو میری ادنا کارکن کی حیثیت سے میونسپل سروسز قوم کو بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور میری بہت زیادہ یہی اسی طرف کی سوچ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ملک کی مستقبل کی طرف راغب کریں.
کہ وہ اپنا ہنر، فہم، سوچ وغیرہ ملک کی مستقبل کے لیے استعمال کرے، ایک قوم بنا لے، ملک بنا لے، اور اسی مٹی کے لیے تمام خاندانوں کے مشران نے قربانیاں دی ہے تاکہ ان میں بھی یہ سوچ کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی ترجیحات ہے 5-6 ہم نے بنائی ہے، ٹریفک اور نکاسی کا سسٹم، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، صاف پانی کا خصوصی طور پر، کیونکہ بے روزگاری بھی ہے، پھر بدامنی بھی ہے، پھر مہنگائی بھی ہے، اور اوپر سے گھروں میں بیماری آ جائے تو لوگ بہت زیادہ قاصر ہیں علاج کرنے سے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے، خاص کر میرے ٹیریٹری میں جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اسکولس ہیں، اس کی فیسوں کو کم کروں، یونیفارم فری آف کاسٹ دے دوں، بکس فری آف کاسٹ دے دوں، اور جو ہمارے گھرانوں میں، غریب گھرانوں میں WSSP کی مد میں پانی کے بلز وغیرہ ہے، اس کو ہم اتنے سبسڈائز ریٹ پر لے آئے نا، تاکہ لوگ اپنی کنٹریبیوشن کر سکے ملک کی ترقی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، آپ کی بھی رہنمائی، سرپرستی درکار ہوگی وقتاً فوقتاً، اور آئی ہوپ کہ پشاور کے لیے ایک مثبت کردار آپ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخری سوال کا جواب دے دیں کہ جب الیکشن جیتے تو کیا تاثر تھا؟ چہرے پہ خوشی تو ضرور ہوگی، لیکن آپ نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا اس خوشی کو؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، یقین پہلے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ یہ ایک دم سے جیت جاؤں گا میں؟ کانفیڈنٹ تھے جیت جائیں گے؟ اللہ پاک کی طرف سے دل میں تھا۔ اچھا، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ آپ کو ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ ٹف کمپٹیشن ہم نے دیے تھے۔ اگر آپ PTI والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہمارا JUI سے مقابلہ ہے، اگر NP سے بھی پوچھتے تو وہ کہتے JUI سے مقابلہ ہے، اگر پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتے تو، یعنی ہم نہیں، سب کو یہ اللہ پاک کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے گا۔ فضل الرحمان صاحب نے پہلی کال پر کیا کہا جیتنے کے بعد؟ حضرت نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزتیں دی، اور دعا گو بھی تھے، خوش بھی تھے، اور عوام کا خصوصی طور پر بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ عوام نے جو ٹرسٹ کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، ویلکم کا اظہار کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ان کی توقعات پر پورا کرنے کی بھرپور کوشش۔ جاتے جاتے ایک سوال بالکل یاد آ گیا، اور وہ سوال میں نے ضرور کرنا تھا آپ سے، وہ یہ سوال ہے کہ وہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، تو وہ جو بیرونی امداد تھی، RTS بیٹھ جانا، کہیں سے مدد آ جانا، فرشتے اتر جانا، تو وہ آپ سمجھتے ہیں PTI سے بیرونی امداد چھن گئی ہے؟ اس پر میں کچھ نہیں کمنٹ کرتا، مطلب میئر کے حساب سے، میئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔